جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدائی تصرفات نہیں ہیں، بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ خود کیا وقت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ شعیب صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ وقت ہی خدا ہے، اس حدیث کا مفہوم بیان فرما دیں۔ جناب شعیب صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فانما انا الدہر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے، یعنی کیا مطلب، زمانے پر تو اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ ہے جو جیسا چاہے زمانے کو گھماتا ہے۔ تو گویا زمانے کو برا کہنا ایسے جیسے اللہ کو معاذ اللہ برا کہا جا رہا ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے کو اصل متصرف اور مختار سمجھ کے برا کہا جائے، جیسے ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ جو ہم مرتے اور جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدائی تصرفات نہیں ہیں، بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ خود یعنی خود سے یہ کرتا ہے اور فاعل مختار ہے زمانہ۔ تو ایسی کنڈیشن میں زمانے کو برا بھلا کہا جائے گا تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ گویا زمانے کو خود مختار سمجھ رہے ہیں، زمانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہ کام کرتا ہے، حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس میں جو ان غیر مسلموں کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی زمانے کی طرف مجازن نسبت کرتا ہے، مجازی نسبت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسان نے درخت اگائے ہیں، پودا اگایا ہے، حالانکہ اگایا تو اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ چونکہ کسان بنا ہے تو ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، ان تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے، پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر تو حلال و حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر حلال بھی کریں گے حرام بھی کریں گے۔ تو ظاہر ہے مجازی نسبت ہے، مجازی کا مطلب کام تو اللہ ہی کرے گا لیکن ذریعہ پیغمبر کو بنائے گا، پیغمبر کی زبان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس لیے نسبت مجازن پیغمبر کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مجازی نسبت زمانے کی طرف کرے اور یوں کہے کہ آج کل بڑا خراب زمانہ ہے، نسبت کیا ہو کہ زمانہ بذات خود نہیں، یعنی زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ خراب ہو گئے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ زمانے کو گویا زمانے کو برا نہیں کہہ رہے، زمانے میں رہنے والے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں، یعنی ظرف بول کر مظروف مراد ہے۔ ظرف کا مطلب جگہ اور مظروف، اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، تو یہاں پلیٹ مراد نہیں ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ میں کراچی کا ہوں تو بریانی کی مثال ہی ذہن میں آتی ہے، آپ پلاؤ لے لیں، اس میں نہاری لے لیں، کچھ بھی لے لیں آپ، تو ہم کہتے ہیں بھائی 3 ڈشیں کھا گیا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے، تو ڈش تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، ویسے ڈش کے اندر 3 ڈشیں بھی نہیں کھا سکتا، لیکن چلیں فرض کر لیں کھا لی کسی نے، تو ہم کہتے ہیں 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش نہیں کھائی ہوتی، ڈش کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھایا ہوتا ہے اس نے۔ تو اسی طرح زمانہ بھی ایک ظرف ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے تو مراد ہوتی ہے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں، جیسے ڈش کے اندر جو کھانا تھا نا وہ مراد تھی، تو یہاں زمانے کے اندر جو پبلک رہتی ہے وہ بڑے نالائق ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی مجازن زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور حدیث سے مراد یہ کہ زمانے کو جب اصل متصرف اور مختار سمجھا جائے، جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے غیر مسلم یہ سمجھتے تھے، تو پھر زمانے کو برا مت کہا جائے گا، کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا، یہ سارے تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ ہاتھ دکھا کر مستقبل کو جاننا، اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدہ، دیکھنے والے اور دکھانے والے کے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تو صحیح حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والا کاہن، نجومی
یہ اسی طرح کرتے ہیں نا، ستاروں میں دیکھ کے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے، اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے کام لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں، کوئی کسی ایسے شخص کے پاس آیا اور مستقبل کی خبر اس سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرمائیں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کاہن نے جو اس کو خبریں بتائیں، اس نے اس خبر کی تصدیق کر لی، یعنی اس کو سچا قرار دے دیا، تو اس نے کفر کیا اس کلام کا، اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. یہ دو حدیثیں بہت شدید ان میں وعیدیں ہیں کہ آپ کسی ہاتھ دکھانے والے، ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والے ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. آپ اگر گئے، پوچھا، تو دو حالتیں ہیں. اگر آپ نے ان کی خبر کو سچا نہیں مانا بلکہ ویسے ہی پوچھا امکان کے درجے میں، تو سزا کیا ہے؟ 40 دن نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی. اور اگر اس کی خبر کو آپ نے سچا مانا تو اس کا مطلب آپ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے اس قرآن کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار. تو اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پوچھا کہ مذاق میں ہم کرتے ہیں، تو لوگ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ میری لکیروں کے بارے میں بتاؤ. تو ٹھیک ہے، مذاق کا وہ حکم نہیں ہے جو سنجیدگی سے کسی چیز کے بارے میں جاننے کا حکم ہے، لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے ایک برائی کی تائید ہوتی ہو. آپ مذاق میں ہاتھوں کی لکیریں دکھا رہے ہیں لیکن لوگ بھی دیکھیں گے اور سامنے والا بھی دیکھے گا اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ بھئی کچھ نہ کچھ، یعنی آپ کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اور اس بات کا بھی امکان ہے آپ نے مذاق میں اس سے پوچھا اور اتفاق سے وہ خبر صحیح نکل آئی تو آپ کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کا مذاق میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے.